آج کی یہ کہانی صرف ایک فنکارہ کی نہیں، یہ کہانی اس بیٹی کی ہے جس نے پوری دنیا کو مسکرانے کا ہنر سکھایا اور پھر خود ایسی تکلیف میں چلی گئی جہاں سانس لینا بھی اذیت بن گیا۔ یہ کہانی ہے اس عورت کی جو زندگی کے آخری لمحے تک کسی کی محتاج نہیں بنی، نہ اولاد، نہ شوہر، نہ سہیلیاں اور نہ ماں باپ اور بہن بھائی، بس ایک وجود تھا اور وہ بھی کینسر کی لپیٹ میں۔ اب تو 4 سال ہو چکے ہیں۔ 17 جولائی 2021 کی وہ دردناک رات جب نائلہ جعفری خاموش ہو گئیں۔ آج اس کی 4تھی برسی پر ہم آپ کو سنائیں گے اس کے عروج، زوال، تنہائی، بیماری، قربانی اور غیرت کی کہانی۔ 27 جنوری 1965 میں اسلام آباد میں پیدا ہونے والی نائلہ جعفری ایک آرمی آفیسر کی بیٹی تھی۔ 3 بھائی اور 2 بہنیں اور نائلہ سب سے بڑی۔ راولپنڈی کی یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کی۔ بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے اور پرفارم کرنے کا شوق۔ تھیٹر سے شروعات کی، پھر 1980 کی دہائی میں پی ٹی وی پر انٹری کی۔ نائلہ جعفری کے مشہور ڈراموں میں شامل ہیں ایک محبت 100 افسانے، دیسی گرلز، تھوڑی سی خوشیاں، نور پور کی رانی، زینت بنت سکینہ حاضر ہو، سنجنا، سرخ جوڑا، تیرا میرا رشتہ، عکس، موسم، غلطی، مراسم اور ایک کسک رہ گئی۔ فلموں میں جوش اور خاموشی شامل ہیں۔ وہ ایک سنجیدہ، باوقار، مہذب فنکارہ تھی، کبھی غیر ضروری خبروں، سکینڈلز یا سیاست سے دور رہی۔ اپنے عروج کے دور میں ایک غیر شعبی شخصیت سے شادی کی۔ یہ رشتہ تو بہت محبت بھرا تھا لیکن اس کی عمر بہت کم رہی۔ شوہر کا جوانی میں انتقال ہو گیا۔ نہ اولاد، نہ کوئی سہارا۔ دوسری بھی شادی کی، وہ بھی ناکام رہی۔ نائلہ نے بہن بھائیوں کے بچوں کو اپنے بچے سمجھا، ان پر دولت خرچ کی، تعلیم دلوائی اور ان کی شادیاں کی۔ 2015 میں طبیعت خراب ہوئی، ٹیسٹ ہوئے، تشخیص ہوئی اور اوورین کینسر 3 سٹیج پر۔ زندگی کے امکانات 15 سے 20%۔ مگر نائلہ روئی نہیں، ہمت کی، کیمو تھراپی شروع کروا دی، علاج پر ساری جمع پونجی خرچ کر دی۔ 2016 میں فیصل قریشی کے شو میں نظر آئیں۔ لوگ حیران ہو گئے کہ نائلہ کتنی کمزور ہو چکی ہیں۔ لوگ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ نائلہ جعفری اتنی کمزور ہو چکی ہے۔ علاج، شہر، شور سے تنگ آ کر نائلہ نے کراچی سے گلگت بلتستان جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک پرانی ٹیکسی کرائے پر لی اور سامان رکھا، موبائل بند کر دیا اور روانہ ہو گئی۔ نہ کسی کو بتایا، نہ کسی کا انتظار کیا۔ گلگت بلتستان میں ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں پناہ لی۔ یہاں اس کی زندگی سکون سے زیادہ آزمائشوں سے بھر گئی۔ گلگت کی شدید سردی، نہ ہیٹر، نہ بجلی کا تسلسل، اکثر جسم جم جاتا، درد شدت اختیار کر جاتا۔ ساری دولت علاج پر ختم ہو چکی تھی، دوائیں بھی قسطوں پر لینے لگی۔ اکثر دن خالی چائے یا پانی پر گزر جاتے۔ کوئی کیمو تھراپی نہیں، کوئی خاص علاج نہیں، چھوٹے ہاسپٹل، انجانے ڈاکٹر۔ اکثر اسے اپنی بیماری خود سمجھانی پڑتی۔ کئی دن کسی سے بات نہ ہوتی، کوئی دروازہ کھٹکھٹانے والا نہیں ہوتا۔ اکثر وہ خاموشی سے وہاں روتی رہتی۔ بعض وہاں کے مقامی افراد نائلہ جعفری کو بیماری کی وجہ سے اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ کئی بار کرائے کے گھر سے نکال دیا گیا، مگر نائلہ نے کسی سے شکوہ نہیں کیا۔ اور پھر زندگی کا آخری دھچکا جب نائلہ کو معدے کا کینسر ہو گیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ تب اس نے ایک آخری ویڈیو بنائی جس میں فنکاروں کے لیے رائلٹی کی مد میں مطالبہ کیا اور خود کی حالت اور درد اور تنہائی کا ذکر کیا، مگر پھر بھی ہنستی رہی۔ نائلہ جعفری نے بہن بھائیوں سے دوری رکھی اور بتایا کہ وہ کسی پر بوجھ بننا نہیں چاہتی۔ آخری وقت میں بھی نہ روئی اور نہ ہی ہاری، نہ کمزور دکھائی دی، نہ میڈیا پر آ کر گریہ زاری کی۔ خاموشی سے، عزت کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو گئی۔ نائلہ کی وفات پر کوئی سرکاری اعلان نہ ہوا، کوئی بڑے فنکار سامنے نہیں آئے، بس کچھ قریبی دوست، کچھ خاموش آنکھیں اور مٹی کا سکوت۔ وہ گئی مگر ایک مثال چھوڑ گئی، ایسی فنکارہ جو کینسر کے ساتھ جیتے جیتے مر گئی اور پھر مسکرا کر موت کو بھی گلے لگا لیا۔ یہ ویڈیو صرف اسے یاد کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ضمیر کو جگانے کے لیے بھی ہے۔ دوستو، نائلہ جعفری کے لیے سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ہماری فنکار برادری کو بھی بر وقت عزت، مدد اور سپورٹ دینے کا شعور عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے محسوس ہوئی ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں اللہ نائلہ جعفری پر رحم فرمائے ضرور لکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہمیں اجازت دیں اگلی کہانی تک۔
اللہ حافظ.